یہ دوسری کتاب ہے سوانح قاسمی، حصہ اس کا دوم ہے، اور یہ جو قاسمی فرقہ کے بانی اور سربراہ تھے مولوی قاسم نانوتوی، ان کی سوانح پر سب سے معتبر مستند کتاب ہے۔ لکھنے والے وہابی دیوخانی فرقہ کے رئیس القلم مولوی مناظر احسن گیلانی۔ حصہ دوم ہے، صفحہ نمبر 317۔ وہی اصول جو چندے کے بارے میں انہوں نے لکھا ہوا تھا، جو آئین بنایا ہوا تھا کہ چندہ کی کوئی مقدار مقرر نہیں اور نہ خصوصیت مذہب و ملت۔ لکھتے ہیں اسی کے ساتھ ان ہی رودادوں میں چندہ دینے والوں کی فہرست میں دیکھ لیجئے اسلامی ناموں کے پہلو بپہلو۔ دارالعلوم کے اندر تو صرف 2 نام تھے، ایک کشور صاحب، دوسرے رو امر سنگھ۔ یہاں پر مولوی مناظر احسن گیلانی نے کچھ اور نام بھی لکھے ہیں۔ لکھتے ہیں اسلامی ناموں کے پہلو بپہلو منشی تلسی رام، رام سہائے، منشی ہردواری لال، لال بجناتھ، آگے لکھا پنڈت شری رام۔ جی سوچنے کی بات ہے، امام اہل سنت رحمہ اللہ کے ایک واقعے پہ اعتراض کر رہے تھے نجیب احمدی دیوخانی صاحب کہ امام اہل سنت رحمہ اللہ نے ملاقات کی ہے اور پوچھنے پہ بتا بھی دیا کہ یہ ابدال وقت تھے جو بھیس بدل کر مختلف علاقہ جات میں رہا کرتے ہیں۔ تو وہابی نجیب احمدی صاحب کو کیڑے نے تنگ کیا اعتراض کرنے کے لیے، لیکن وہابی نجیب احمدی امام المناظرین صاحب کو یہ حوالہ کیوں نہیں نظر آیا؟ پنڈت شری رام یہ چندہ دیتا رہا دارالعلوم دیوبند کو، وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں کو، یہ کیوں ہضم کر جاتے ہو؟ ذرا یہ بھی حوالہ جات قوم کو پڑھ کے سنیں۔ کیا آپ کی امام المناظرین ادھر نہیں چلتی؟ کیوں لوگوں کو گمراہ کیا ہوا ہے؟ پنڈت شری رام، منشی موتی لال، رام لال، سیوا رام وغیرہ اسما بھی مسلسل ملتے چلے جاتے ہیں۔ سرسری نظر ڈال کر مثالاً چند نام جو سامنے آ گئے وہ چن لیے گئے ہیں۔ یعنی مناظر احسن گیلانی یہ کہتا ہے کہ چند نام جو سامنے آئے وہ چن لیے گئے، وگرنہ یہ نام مسلسل ایک تسلسل ہے، ایک جہان ہے، ایک پوری فہرست ہے، لسٹ ہے ان ناموں کی جو دارالعلوم دیوبند کے وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں کو چندہ دیتے رہے، وظیفہ دیتے رہے۔ صفحہ نمبر 317 کے اوپر۔ اچھا، یہ لکھنے کے بعد جس طرح آپ حضرات سوچ رہے ہوں گے کہ یہ اتنے بڑے ہندو نواز، ہندوؤں کے نمک خوار ہیں، اسی طرح جو یہ کتاب لکھنے والا ہے مناظر احسن گیلانی، وہ بھی سوچ سوچ کے پاگل ہو گیا۔ یہاں پر وہ تبصرہ کر کے لکھتا ہے، ظاہر ہے کہ دیوبند مسلمانوں کا خالص دینی مدرسہ تھا۔ اس مدرسہ کی امداد میں کسی ملت و مذہب کی خصوصیت کو قطعی طور پہ ختم کر کے مسلمانوں کے سوا ملک کے دوسرے مذہبی اقوام و طبقات کے لیے دروازہ کو کھلے رکھنے کی پہلی ہمت ہی کیسے کی گئی؟ وہ کہتا ہے پہلے ہمت ہی کیسے کی گئی کہ مسلمانوں کی قید کو ختم کر کے جو بھی آئے بس وہ ان کو چندہ دینے والا بنے، بس یہ اپنی دکان کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہڑپ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، کوئی چندہ دینے والا بنے بس۔ یہ خود پریشان ہے، حیران ہے، یہ سوالات اٹھا رہے۔ اور کسی مصلحت سے لکھنے کو اگر یہ لکھ بھی دیا جاتا تو عملاً غیر مسلم اقوام کی امداد اس دینی کام میں قبول ہی کیسے کی گئی؟ یہ سوال اٹھا رہا ہے اب۔ اور اس سے بھی زیادہ تعجب اس پر ہوتا ہے کہ لینے والے لینے پر کسی وجہ سے آمادہ بھی ہو گئے تھے۔ جی وہ یہ کہتا ہے زیادہ پریشانی کی بات یہ ہے کہ لینے والے کیسے لینے پر آمادہ ہو گئے؟ یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے، تعجب کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے۔ یہ مولوی مناظر احسن گیلانی لکھ رہا ہے۔ مزید آگے لکھتا ہے، تو جانتے ہوئے کہ دیوبند کے مدرسہ میں مسلمانوں کے خالص دینی علوم پڑھائے جاتے ہیں، غیر اسلامی دائرے کے افراد کی طرف سے امدادی رقوم کیسے پیش ہو رہی تھی؟ میں یہ مانتا ہوں کہ چندہ دینے والوں میں جیسا کہ چاہیے تھا زیادہ اور بہت زیادہ تعداد مسلمانوں ہی کی تھی، مسلمانوں ہی کا یہ مدرسہ تھا، اور وہ اس کی امداد نہ کرتے تو اور کون کرتا؟ لیکن بھئی ہما جو مسلمان نہ تھے وہ اس مدرسہ کی مدد کیوں کرتے تھے؟ جی مناظر احسن گیلانی یہ کہتا ہے جو مسلمان نہیں تھے وہ کیوں اس کو امداد دیتے تھے؟ مزید حیرت اس پر ہوتی ہے کہ عموماً غیر مسلم افراد کے ان چندوں کی نوعیت وقتی چندے کی نظر نہیں آتی، بلکہ دوامی چندہ دینے والوں کی فہرست میں ان میں اکثر ناموں کو ہم پاتے ہیں۔ مناظر احسن گیلانی یہ کہتا ہے یہ نہیں ہے کہ کبھی کبھار انہوں نے چندہ دے دیا، بلکہ ہمیشہ وہ چندہ دیا کرتے تھے،
دوامی طور پہ، اس پہ وہ پریشان ہے، حیران ہے۔ اب ظاہر ہے یہ بھی ان کے گھر کا تھا، بھیدی تھا، اب یہ بتلانا تو نہیں تھا کہ یہ ہندو نواز تھے، ہندوؤں کے وظیفہ خوار تھے، نمک خوار تھے، انہوں نے ہندو نوازی بھی کرنی تھی، ظاہر بات ہے مسلمانوں کے چندے بند ہو جانا تھے۔ تو یہ باتیں اس نے لکھی ہیں۔ مزید آگے لکھا، میرے لیے یہ سارے سوالات آج معمہ بنے ہوئے ہیں، یہ ایسا مسئلہ ہے جو آج تک حل نہیں ہو سکا۔ نجیب آمدی صاحب کو امام اہل سنت رحمہ اللہ کے واقعے پہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ راز، وہ بھید امام اہل سنت نے خود ہی کھول دیا کہ وہ ابدال وقت تھا۔ ان سوالوں کو حل کریں کہ جس پہ مولوی مناظر احسن گیلانی سر کھپا کھپا کر یہ لکھنے پہ مجبور ہوا کہ میرے لیے یہ سوالات معمہ بنے ہوئے ہیں، وہ آج تک حل نہیں ہو سکے۔ یہ گمراہ کرتے ہیں مسلمانوں کو، اتنے بڑے ہندو نواز۔ یہ ہے صفحہ نمبر 317۔ یہ تھا دارالعلوم دیوبند اور اس کے جو ذمہ دار حضرات تھے چندہ کے متعلق۔